یہ اکتوبر کی رات تھی۔ جوں جوں رات بیت رہی تھی، اس کی بے کلی اور بے اختیاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتی اور کبھی ادھر ادھر گھومنے لگتی۔ اسے طرح طرح کے اندیشے اور خیالات آ رہے تھے۔ اس کا دل مضطرب، مسلسل دعا میں مصروف تھا۔ وہ اللہ سے اپنے شوہر کی خیریت مانگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خامد کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور جو بات کہتا ہے اسے پورا کرنے کا حتمی الامکان کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کے خامد نے مغرب کے وقت اسے فون کیا تھا کہ وہ سفر سے واپسی آ گیا ہے اور عشاء تک گھر پہنچ جائے گا۔ اس پیغام سے وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ کم و بیش 40 دن بعد واپس آ رہا تھا۔ اس مسافر کی والدہ اور اس کے بچے الگ منتظر تھے، مگر مغرب سے عشاء ہوئی، وہ نہ آیا۔ عشاء کے بعد بھی رات ڈھلتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، مگر پھر بھی دروازے پر کوئی دستک نہ ہوئی۔ اب تو وہ بہت مضطرب ہو گئی تھی۔ آخر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور سجدے میں اپنے رب کو پکارتی رہی۔ نماز سے کچھ سکون ملا تو وہ بستر پر دراز ہوئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں تک دور تھی۔ وہ ہر آہٹ پر چونک جاتی اور ہر دستک پر تڑپ اٹھتی، مگر بے سود۔ کروٹیں بدلتے بدلتے تہجد کا وقت آ گیا۔ وہ ایک بار پھر رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اتنی بے قراری اور اضطراب بے وجہ نہیں۔ دل تھا کہ سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا۔ ادھر اس کی یہ بے قراری تھی اور ادھر اس کا خامد لاہور کے جناح ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ 40 دن کا سفر کر کے بلوچستان سے واپس آیا اور رائے وینڈ سے اس نے اپنی بیوی کو اطلاع دی تھی کہ وہ عشاء کے بعد گھر پہنچ جائے گا۔ حسب وعدہ وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ رائے وینڈ سے لاہور کے لیے ایک پرائیویٹ کار میں روانہ ہوا، مگر ابھی رائے وینڈ سے 5 ہی کلومیٹر دور تھے کہ کار ایک ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ براہ راست ٹکرا گئی۔ اللہ کی شان تھی کہ ڈرائیور سمیت اس کے دونوں ساتھی بالکل محفوظ رہے، مگر تقدیر کو اس کا امتحان مقصود تھا۔ اس کی ٹانگیں 3 جگہ سے اس طرح ٹوٹ گئیں کہ ہڈی کے بعض ٹکڑے ہی غائب ہو گئے تھے۔ ہاتھ، پسلیاں، چہرے اور سر بھی بری طرح مجروح تھے۔ پیشانی سے ایک بڑا شگاف سر کے اندر تک چلا گیا تھا اور اس میں سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ وہ مکمل بے ہوشی میں تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے اسے پچکی ہوئی گاڑی میں سے باہر نکالا اور جیسے تیسے اسے ہسپتال پہنچایا، مگر انہیں امید نہ تھی کہ زندگی کی شمع جلتی رہے گی۔ سورج نکل آیا، مگر اسے محسوس ہی نہ ہوا، کیونکہ اس کا اپنا سورج جو گہ نہ گیا تھا۔ وہ ہسپتال جانے کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت اور دعا میں مصروف بھی تھی۔ لوگوں کی تسلیاں اسے طفل تسلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ البتہ اپنے مالک کے در سے اسے امید ضرور تھی کہ اس کے سر کا سائبان قائم رکھے گا۔ اس نے کہا، مالک، میں اس بے رحم دنیا کی چلچلاتی دھوپ میں تنہا سفر نہیں کر سکتی، تو کرم فرما دے۔ وہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی، مگر اس کے مالک نے اسے اس مشکل گھڑی سے نبرد آزما ہونے کے لیے بے پناہ حوصلہ دے دیا تھا۔ اس نے ایک بچے کو گود اٹھایا، ایک کو انگلی لگایا اور اسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچی تو آنسوؤں کا سیلاب پھر امڈ آیا، مگر اس نے انتہائی صبر سے خود کو تھامے رکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خامد نیم بے ہوشی میں ہے، تاہم پہچانتا ضرور ہے۔ وہ اس بات پر اپنے مالک کی بے انتہا شکر گزار تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنے شوہر کو زندہ حالت میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے شوہر کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے شوہر نے کہا کہ اب تم گھر چلی جاؤ۔ اس عجیب سا لگا۔ وہ وہاں اور رکنا چاہتی تھی، مگر اس کے شوہر کو یہ فکر تھی کہ اس نے اکیلے جانا ہے، اسی لیے رات سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہسپتال میں ہی رہے اور اپنے خامد کی خدمت کرے، مگر اس کے گھر کو کون سنبھالتا؟ اس لیے ہر روز وہ 4 رونا 4 ہسپتال سے واپس لوٹ آتی۔ اس کے شوہر کے ہر زخم پر کوئی نہ کوئی پٹی بن چکی تھی، مگر ٹانگ کے فریکچر ابھی باقی تھے۔ فریکچروں کے آپریشن کے بعد اسے گھر منتقل کر دیا گیا۔ اب اس کی مشقت میں اس حوالے سے تھوڑی کمی ہو گئی تھی کہ اسے اسپتال نہیں جانا پڑتا تھا، مگر ایک اور حوالے سے مشقت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہو گئی تھی۔ پہلے تو رات کو چند گھنٹے آرام کے مل جاتے تھے، مگر اب وہ بھی نہ تھے۔ جو ہی وہ سونے لگتی تو اس کا شوہر آواز دیتا کہ اس کے پاؤں کو یا ٹانگ کو سیدھا کر دے، یا اوپر کر دے یا نیچے کر دے، اور وہ پھر بیدار ہو جاتی۔ کبھی پاؤں سہلاتی، کبھی سر دباتی، کبھی باتیں کر کے اسے تسلی دینے لگتی، حالانکہ خود اسے تسلی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس نے کبھی اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ اب وہ اس کا محتاج ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اب
وہ اپنی بشری حاجات کے لیے بھی ہر وقت اس کا محتاج تھا۔ اس نے کبھی ماتھے پر بل نہ ڈالا اور کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہ کیا۔ اگر اس کا شوہر بیماری کے ہاتھوں مجبور کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو وہ ہنس کر ٹال دیتی اور کبھی شکایت نہ کرتی۔ وہ اس محتاجی کی حالت میں بھی اسے اپنے سر کا تاج سمجھتی تھی، اور یہ کوئی 2-4 ہفتوں کی بات نہ تھی۔ پورا 1.5 سال اس کی خدمت گزاری میں ہی گزر گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری، بوڑھی والدہ کی خدمت اور شوہر کی نگہداشت، یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ سب کچھ بطریق احسن ہو رہا تھا اور کسی کو بھی کوئی شکایت نہ تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ اس کا شوہر ایک بار پھر اپنے پاؤں چلنے کے قابل ہو گیا۔ اس دن وہ کتنی خوش ہوئی تھی اور اس نے اپنے رب کا کتنا شکر ادا کیا تھا، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اس محیب سال کو گزرے 13 برس ہو گئے، مگر آج بھی اس کا شوہر اس کا احسان مند ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ شادی تو آئیڈیل سے دستبردار کا نام ہے، مگر ساتھ ہی کہا کرتا تھا لیکن دوستو مجھے تو میرا آئیڈیل مل گیا ہے۔ اس بھیانک سال کا ایک ایک پل اس کے اس دعوے پر مہر تصدیق ثابت کرتا گیا۔ آج بھی جب کبھی وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ شرما کے کہتی ہے، جانے من میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا بلکہ اپنا فرض ادا کیا تھا۔ اور وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کیا اس زمانے کی ازدواجی زندگی میں وفاداری، محبت اور اثار کی اس سے بہتر مثال مل سکتی ہے، یا پھر بہتر نہیں تو کیا ایک مسلمان بیوی اور مشرقی عورت کی اس جیسی مثال ہی مل سکتی ہے؟ اور پھر اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایسی مثالیں ملنا ناممکن نہیں تو محال ضرور ہیں۔ اس کے شوہر کو ہمیشہ یہ اعتراف رہا اور ہے کہ اس کی زندگی تو بس 2 عورتوں سے عبارت ہے، ایک اس کی ماں اور دوسری اس کی بیوی۔ اور اکثر شب تنہائی میں وقت نیمے شب وہ جب ان عورتوں میں سے ایک کے لیے بخشش مانگتا ہے اور دوسری کے لیے سلامتی اور عافیت، تو نہ جانے اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک جاتے ہیں، اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ آنسو شکر کے ہیں یا عجز کے، اس بات کا کہ وہ ان دونوں کے احسانات کا بدلہ نہ ادا کر پایا، اور شکر اس بات کا کہ اس کے مالک نے جو بھی دیا اس کی طلب کے سوا دیا۔